اب وہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہ پیے اور روتا جائے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو کہ تابوت صندوق کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی کہ یہ صندوق جاتا کہاں ہے، وہ بھی فرعون کے محل میں موجود تھی، اور اس نے جو ہے وہاں جب یہ صورتحال دیکھی تو یہ کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاتی ہوں کہ جو اس کی کفالت کر سکتے ہیں اور اس کا دودھ یہ بچہ پیے گا۔ تو یہ بات انہوں نے منظور کر لی اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیے گئے۔ ان کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، ان کا دل پرسکون ہو گیا، اور دودھ پینے کی عمر کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے، اور اس کے بعد پھر بڑے طویل واقعات ہیں کس طرح سے وہ شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور پھر وہاں سے جب وہ واپس آ رہے تھے ان کی بیٹی کے ساتھ جو کہ ان کی بیوی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور فرعون سے جا کر کشمکش کرنے کا حکم دیا۔ اس کو یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اسے اللہ سے ڈراؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اسے، اور اللہ کی طرف سے ملے ہوئے معجزات بھی پیش کیے۔ فرعون ان معجزات کو دیکھ کر دنگ تو رہ گیا، لیکن ہوشیار آدمی تھا، سیاستدان تھا، اس نے کہا یہ تو جادو ہے، ہم بھی دکھا سکتے ہیں، ہمارے یہاں بھی بڑے جادوگر پائے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اسے جادو کہتے ہو اور اپنے جادوگروں سے مقابلہ کرانا چاہتے ہو تو مجھے منظور ہے، بلا دو اپنے جادوگروں کو، مقابلہ کرا دو۔ تو فرعون نے یہ کہا کہ دن بتاؤ کس دن ہونا چاہیے یہ مقابلہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موعدکم یوم الزینہ، وہ جو عید کا دن ہے جس میں عام تعطیل ہوتی ہے، اس دن یہ مقابلہ ہونا چاہیے۔ وہیں یحشر الناس ضحیٰ، اور لوگ جو ہے سورج چڑھتے ہی جمع ہو جائے، دن چڑھے، سورج کی روشنی بالکل کھلی ہو، ہر چیز واضح نظر آ رہی ہو، تب یہ مقابلہ ہونا چاہیے، تاکہ ہر ایک اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ فرعون نے جو اپنی مملکت کے بڑے بڑے جادوگر بلائے ہوئے تھے ان کو اشارہ کیا کہ مقابلہ کرو موسیٰ سے۔ جادوگروں نے یہ کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں انعام ملے گا۔ فرعون نے کہا کہ انعام، تم جو ہے میرے مقرب ہو جاؤ گے، تمہیں اپنے دربار میں میں بڑی کرسی دوں گا، کیونکہ اس کی تو جان سے بنی ہوئی تھی، اس کی تو سلطنت داؤ پہ لگی ہوئی تھی۔ اور جب وہ جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام آمنے سامنے ہوئے تو جادوگروں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، پہلے آپ اپنا ہنر دکھائیں گے یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بل القوا، نہیں بلکہ تم ہی پھینکو جو تمہیں اپنے اندر پھینکنے ہیں، وہ پھینکو میدان میں، دکھاؤ کیا جادو تم کر سکتے ہو اور کیا تمہارا کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ جب جادوگروں نے اپنی لاٹیاں اور رسیاں پھینکی تو وہ ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسی محسوس ہوئی جیسے کہ وہ چل رہی ہے، یعنی وہ لاٹیاں اور رسیاں سانپ نہیں بن گئی۔ ہمارے یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ لاٹیاں اور رسیاں سانپ بن گئی۔ جادو میں کسی چیز کو بدل کے کچھ اور بنا دینے کی کوئی طاقت نہیں ہے، جادو صرف تخیل کے فریب کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یخیل الیہ، موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا
من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ جیسے وہ لاٹھیاں اور رسیاں چل رہی ہیں، حرکت کر رہی ہیں، حالانکہ وہ حرکت بھی نہیں کر رہی تھی، اپنی جگہ پہ ہی پڑی ہوئی تھی، صرف تخیل متاثر ہو رہا تھا۔ تو جادو کی حقیقت صرف اتنی ہی ہے کہ وقتی طور پہ خیال متاثر ہو، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا جادو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ڈرو نہیں، انک انت الاعلیٰ، تم ہی غالب رہو گے، والقی ما فی یمینک، اور تمہارے داہنے ہاتھ میں جو یہ عصا ہے اسے پھینک دو، تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے یہ طلسم بنایا ہے، جو فریب کا تماشا انہوں نے کیا ہے، اس سب کو یہ نگل جائے گا، ختم کر دے گا۔ اور یہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا پھینکتے ہی وہ ایک بڑا خطرناک اژدہا بنا، اور اس نے اس سارے طلسم اور فریب کو، ان کی لاٹھیوں اور رسیوں کو بے حس و حرکت کر دیا، ان کا جادو ختم ہو گیا۔ اور وہ جادوگر جو تھے، اللہ نے فرمایا کہ وہ سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، کیونکہ وہ جادوگر تھے، وہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا ہے وہ حقیقت ہے، وہ لاٹھی حقیقت میں اشتہا بنی ہے، وہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کے نبی ہے، ورنہ کسی کے بس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کر کے دکھا سکے۔ تو وہ سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے، اور فرعون نے یہ کہا کہ تم میرے حکم دینے سے پہلے کیسے ایمان لے آئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے موسیٰ، تم لوگوں نے آپس میں ہی پہلے کوئی گٹھ جوڑ کر رکھا تھا، اور مجھے جو ہے ہرانے کے لیے، مجھے نیچا دکھانے کے لیے تم لوگوں نے یہ سارا معاملہ کیا۔ اور اس نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ تمہیں قتل کروا دوں گا، تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا، کھجور کے تنوں پر تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ وہ جادوگر جو پہلے جادوگر تھے اور اب اللہ کے مومن بندے بن چکے تھے، ان کا ایمان، اس کی مضبوطی کا عالم دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فقط ما انت قاض، تو جو فیصلہ کرنا چاہے کر لے، آرڈر دے دے، تو بادشاہ ہے، تو حکم دے گا، تیرے جلاد، تیرے جیلر، تیرے سپاہی اس کے اوپر عمل کریں گے۔ لیکن جب ہم نے اللہ کی قدرت دیکھ لی ہے تو پھر اللہ پر ایمان ہم ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اتنی بڑی اس کی شکست ہوئی، اور پھر بھی جو ہے وہ ہر دھرمی پر اڑا رہا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سارے معاملات میں ان کو آزمایا گیا، یکے بعد دیگرے، اللہ نے مختلف عذاب بھیجے ان لوگوں پر، ٹڈیوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، سرسوریاں، اور مختلف عذاب اللہ کی طرف سے وقتاً آتے رہے۔ اور جب کوئی عذاب آتا تو یہ کہتے کہ اے موسیٰ، اللہ سے دعا کرو یہ عذاب دور ہو جائے۔ ہم تمہاری بات سمجھ رہے ہیں، ہم نہ صرف یہ کہ ایمان لے آئیں گے بلکہ بنی اسرائیل کو بھی رہا کر دیں گے، ان کے اوپر بھی ظلم و ستم ختم کر دیں گے، لیکن ابھی تو یہ مہربانی کرو کہ یہ عذاب تو ہٹاؤ، ہم سے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس عذاب کو دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عذاب ان سے دور ہوتا تھا تو پھر یہ سرکشی میں لگ جاتے تھے، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا بحر احمر میں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے باہر نکال دیا۔ اب یہ بنی اسرائیل جو ایک عرصے تک کسی قوم کے غلامی میں رہے تھے، ذہنی طور پر ان سے معروف تھے، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ جنگ آزادی لڑنے کے لیے تو وہ دینے پر تیار ہوئے، لیکن ابھی جو ہے وہ جو پچھلی قوم کی غلامی کے اثرات تھے وہ جو ہے ان میں تھوڑے بہت باقی تھے۔
جس کا ذکر اس واقعے میں کیا گیا ہے، جو آیات میں نے تلاوت کی تھی، آیت نمبر 136 سے آیت نمبر 140 تک، فرمایا کہ فانتقمنا منہم، ہم نے فرعون اور اس کے لشکر سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، اور ان کو دریا میں غرق کر دیا، بأنہم کذبوا بآیاتنا، اس بنا پر کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، وکانوا عنہا غافلین، اور غفلت برتتے تھے ہماری آیتوں پر غور و فکر کرنے سے، ان کو ماننے سے۔ فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور پھر وارث بنا دیا اس سرزمین کا اس قوم کو جو کہ وہاں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، غلام بنا کر رکھے گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کا وارث بنا دیا، یعنی بنی اسرائیل کو، جس کے مشرق و مغرب میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تیرے رب کی باتیں، تیرے رب کا جو بھلائی کا وعدہ تھا وہ بنی اسرائیل کے بارے میں پورا ہوا کہ تمہیں اللہ کامیاب کرے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ بچائے گا، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ تو یہ وعدہ اللہ کی طرف سے جو کیا گیا تھا وہ پورا ہوا، بما صبر، ان کے صبر کی وجہ سے، کہ وہ صبر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتے رہے۔ ایک انہوں نے مشن اپنایا اور اس کے اوپر وہ چلے، مشکلات برداشت کی، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا، دعوت حق کا راستہ نہیں چھوڑا، تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، وارث بنا دیا اس سرزمین کا جس میں وہ پہلے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ فرمایا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا فرعون کی سلطنت کو، اس کی شان و شوکت کو، ہر چیز کو ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ ہمارا احسان ہوا بنی اسرائیل کے اوپر۔ اب یہ جب بحر احمر پار کر کے آگے بڑھے ہیں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وقت کے نبی کے ساتھ، تو غلامی کی زندگی میں مشرک لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے جو ان کی ایک ذہنی کیفیت تھی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، کہ بنی اسرائیل کو ہم نے دریا سے پار اتار دیا، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ، تو وہ گزرے اپنے سفر میں چلتے چلتے ایسے لوگوں کے پاس سے جنہوں نے کچھ بت بنا رکھے تھے اور ان بتوں کے آگے وہ بڑی عقیدت سے بیٹھے ہوئے تھے، آلسی پالسی مارے ہوئے، ان کی عقیدت سے نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اپنے باباؤں کے آگے۔ اللہ نے فرمایا قالو، بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ جس طرح سے ان کے یہ بابا ہیں ایسا ایک بابا ہمیں بھی بنا دو۔ کتنا اچھا منظر ہے یہ، اپنے باباؤں کے آگے کوئی ہاتھ جوڑے، سر جھکائے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی اس سے دعا کر رہا ہے، تو یہ جو معبود انہوں نے بنا رکھے ہیں ہمیں اچھے لگ رہے ہیں، ایسا ایک ہمیں بھی بنا دیں۔ تو یہ کس بنا پر انہوں نے کہا کہ ایک مشرک قوم کے ساتھ ایک عرصے تک وہ غلامی کی زندگی گزار چکے تھے۔ عقیدہ توحید جو ہے، جو کہ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کے ذریعے سے ان تک پہنچا تھا، وہ کمزور ہو چکا تھا۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال انکم قوم تجہلون، تم لوگ بہت ہی جاہل لوگ ہو، انتہائی جہالت اور نادانی کا تم شکار ہو کہ اللہ کی قدرت کے اتنے بڑے مظاہرے کو تم نے دیکھا، اتنے بڑے دشمن کو اللہ نے تمہارے تباہ و برباد کیا، تمہیں اس ذلت کی اور غلامی کی زندگی سے نجات بخشی ہے، اور پھر بھی جو ہے تمہارا ذہن ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، یہ ہاتھ سے بنائے ہوئے معبود یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ لوگ جو یہ بتوں کی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے باباؤں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، یہ کام ان کا اچھا نہیں ہے، یہ تو تباہی و بربادی کا راستہ ہے، اللہ کے قہر و غضب میں مبتلا ہونے والا معاملہ، اور جو یہ کر رہے ہیں سب باطل ہے، صحیح کام نہیں ہے، سراسر غلط ہے، 100% غلط ہے۔ تمہارے ذہن میں تو اس کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہیں الہ بنا کر دوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے کہ جس نے دنیا جہان کے لوگوں پر تم کو فضیلت دی ہے، تمہارے اوپر مہربانی کی ہے، تم کو غلامی کی زندگی سے نکالا ہے، تمہیں اپنی وحی اور اپنے احکامات کی امانت دی ہے، تمہیں تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اللہ کی بندگی کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں جو ہے تمہیں ایسا بابا بنا کر دے دوں، انتہائی جہالت اور انتہائی نادانی کا تمہارا یہ مطالبہ ہے۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل اس مطالبے سے اس وقت باز آ گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا اور 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے، ان کے پیچھے بنی اسرائیل نے سونے کے زیورات گلا کر ایک بچڑا بنا دیا۔ سامری نے سب لوگوں کو کہا کہ اپنا اپنا سونا جو بھی ہار، بالیاں، چوڑیاں، جو بھی سونے کے تمہارے زیور ہیں سب لا کے مجھے دو، اور اس نے جمع کردہ زیوروں کو سونے کو گلایا اور ایک بچڑے کی شکل جو ہے وہ سونے کی بنا لی، اور وہ بنائی اس ٹیکنیک سے فنکار آدمی تھا، کاریگر آدمی تھا کہ جب اس کو اس کی جگہ پہ رکھا گیا اور ہوا جب چلتی تھی اس میں سے گزرتی تھی اس کے منہ سے، تو ایسے آواز آتی تھی کہ جیسے کوئی بیل جو ہے، کوئی بچڑا جو ہے وہ ٹکرا رہا ہو، آواز کر رہا ہو۔ اور اس نے کہا کہ یہ ہے تمہارا الہ۔ موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اللہ کو ڈھونڈنے کوہ طور میں چلے گئے، حالانکہ بابا تو یہ بیٹھا ہوا، اس کو پوچھو۔ اور قوم والے جو ہے ٹوٹ پڑے اس کو پوچھنے کے لیے۔ ہارون علیہ السلام نے انہیں بتیرا سمجھایا، ان کو کہا کہ یہ نہ کرو، یہ غلط کام ہے، تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ لیکن جو لوگ اس معاملے میں بچڑے کی پوجا پاٹ میں آگے آگے تھے، انہوں نے کہا کہ اے ہارون، آپ کو اگر اس بچڑے کی پوجا پاٹ نہیں کرنی ہے تو نہ کرو، آپ کا اپنا معاملہ، ہمیں نہ روکو، اگر ہمیں زبردستی روکو گے تو پھر ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ ہارون علیہ السلام یہ سوچ کر رک گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کیا جائے اور پھر ان لوگوں سے نپٹا جائے۔ اور اس کے بعد پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو پھر بنی اسرائیل کے ان افراد کا مواخذہ کیا گیا ہے جنہوں نے قوم کو بچڑے کی بندگی پر لگایا تھا، یہ پوجا پاٹ کا سارا ڈرامہ کیا تھا، اور اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کو قتل کر دو جنہوں نے بچڑے کی یہ پوجا پاٹ کروائی، جنہوں نے اس کی ترغیب دی، جو بھی اس معاملے میں انوالو ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔
ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کی تاریخ کے اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات بڑے سبق آموز ہیں۔ ہمارے سامنے جو ایک صورت حال ہے، ہماری یہ قوم جو کلمہ پڑھنے والی قوم ہے، خاص طور سے جس جگہ ہم رہتے ہیں جو مملکت خداداد پاکستان کہلاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ 14 اگست کو یہ آزاد مملکت وجود میں آئی 1947 کو، اور ایک جوش و خروش پیدا کیا گیا بر صغیر کے مسلمانوں میں کہ لے کے رہیں گے پاکستان اور بچ کے رہے گا ہندوستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر اس ملک کے لیے جدوجہد کی گئی، اس ڈر سے کہ انگریزوں کی اتنے حد سے غلامی کی ہے، اب اس کے بعد یہ انگریز چلے جائیں گے تو ہندوؤں کی غلامی کرنی پڑے گی، کیونکہ ہندو اکثریت میں ہے ہندوستان میں، تو لہذا ہمیں علیحدہ ملک چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ہندوؤں سے الگ قوم ہیں، ہندوؤں کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہے، ہمیں الگ ملک چاہیے، ہم اسلام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ مطالبہ کیا گیا، اس کے لیے جھگڑے ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، اور ایک جد و جہد کے بعد یہ ملک جو ہے پاکستان کی حیثیت سے وجود میں آ گیا۔ لیکن یہ جو ملک لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر حاصل کیا گیا تھا، اس میں ہوا کیا؟ وہی جو بنی اسرائیل کا معاملہ تھا کہ ایک عرصے مشرک قوموں کے ساتھ مل جل کر رہے ہیں اور ان کی غلامی کرنے کی وجہ سے جو ذہنی حالت ہو چکی تھی ان کی، جو کہ یوسف علیہ السلام کو نبی ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، جو یعقوب علیہ السلام کو نبی ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، جو اسحاق علیہ السلام کو نبی ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام کو نبی ماننے کا دعویٰ کرتے تھے کہ بچڑا پوجا کبھی انہوں نے، کبھی جو ہے بتوں کو دیکھ کر یہ خواہش ان کے دل میں مچلی کہ ہمیں بھی ایسے بابا مل جائیں تو بڑا اچھا ہو جائے۔ تو اس قوم کا حال بھی اس سے جو ہے کوئی زیادہ مختلف نہیں رہا۔ ہندو جن کی غلامی کے ڈر سے یہ علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا گیا، ان کی ذہنی غلامی آج بھی ہے۔ ہندو بڑے بت کو پوجتے تھے جس کے ناک کان آنکھیں بنی ہوتی تھی، یہ جو ہے قبر کی صورت میں لیٹے ہوئے بت کو پوجتے ہیں، مٹی اور پتھر وہ بھی اور مٹی اور پتھر یہ بھی۔ اگر اس قبر کے اندر، اس مزار کے اندر کسی انسان کو دفن بھی کیا گیا تھا تو وہ کب کا گل کر کے مٹی ہو چکا، اس کی ہڈیاں بھی نہیں باقی بچی۔ تو مٹی کا ڈھیر، وہ کھڑے بت کے پجاری اور یہ پڑے ہوئے بت کے پجاری بن گئے۔ ہندو اپنے مرنے والوں کے نام پر شراب کیا کرتے تھے کہ اس کو ثواب پہنچانے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، یہ جو ہے فاتحہ کرنے لگے۔ وہ بھی تیجا، 10واں اور 40واں کیا کرتے تھے، یہ بھی جو ہے 10واں، 20واں، تیجا، 40واں برسی اور یہ سب کچھ کرنے لگے۔ دین کا حصہ بنا دیا گیا ان چیزوں، حالانکہ جس اسلام کا حوالہ دے کر یہ الگ ملک حاصل کیا گیا تھا، اس اسلام میں تو نہ تیجا ہے، نہ 10واں ہے، نہ 20واں ہے، نہ 40واں ہے، نہ برسی ہے، نہ عرس ہے۔ سادہ سا دین ہے کہ کوئی مسلمان مر جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کر دی جائے اور پھر اللہ سے اس کے لیے دعا کرتے رہا جائے۔
یہ تیجا 10واں 20واں 40واں اور یہ کھانے پینے کے چکر، یہ فاتحہ نظر و نیاز، یہ تو ساری ہندوؤں سے دیکھ کر انہوں نے سیکھی۔ ہندو جو ہے وہ اپنے بھگوانوں کا جنم دن مناتے تھے، کرشن کی جنم اشٹمی مناتے تھے۔ عیسائی انگریز جو یہاں حکمران رہے وہ کرسمس مناتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن۔ یہ اسی ذہنی غلامی میں عید میلاد النبی مناتے ہیں، اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم آزاد قوم ہیں۔ یہ کیسی آزادی ہے کہ جو ذہنی طور پر عملی طور پر تو وہی غلامی ہے۔ اسلام کے شفاف اصولوں پہ، اسلام کی شفاف تعلیمات پہ عمل کرنے والا کوئی ہی ملے گا یہاں۔ اکثریت جو ہے وہی ہندوؤں کی اور انگریزوں کی ذہنی غلامی کا ہی شکار ہے۔ تو لیکن ہر سال جو ہے کہ ہنگامہ برپا ہوتا ہے، جگہ جگہ قومی نغمے بج رہے ہیں، عمارتوں کو سجایا جا رہا ہے ملک کے پرچم کی جھنڈیوں سے، برقی کمکموں سے، اور پاکستان کے استحکام کا جو ہے عزم، اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے سرکاری طور پر۔ اور اسی پاکستان میں سرکاری طور پہ مزاروں کی بھی سرپرستی کی جا رہی ہے، جو کہ شرک کے اڈے ہیں، اللہ کے قہر و غضب کا باعث ہیں، نقلی کعبے ہیں، انہیں بھی سرکاری سرپرستی میں سجایا بنایا جاتا ہے۔ تو لوگ یہ سوچنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہمیں آزادی کس چیز سے ملی۔ بس ایک جنون ہے کہ جی ہم آزاد ہیں۔ لوگ جو ہے آزادی کے احساس سے کپڑے خریدتے ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں پرچم کے رنگوں کے کپڑے، اور جگہ جگہ جو ہے وہ قومی پرچم بیچے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ بڑے فخر سے اپنے گھروں پر لگاتے ہیں کہ یہ پاکستان آزاد۔ آزاد اس وقت ہوگا جب یہ مزار سارے ختم ہوں گے، یہ شرک کے اڈے تحت نحس کر دیے جائیں گے، جب یہ پیروں اور مولویوں کی غلامی سے یہ آزاد ہوگا، ایک اللہ کی بندگی ہوگی اور شرک کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، کوئی فرقہ پرستی نہیں ہوگی، کوئی مسلک پرستی نہیں ہوگی، تب یہ ملک آزاد ہوگا جب اللہ کی بندگی کے راستے میں چلے گا۔ لیکن یوم آزادی منانا پھر بھی جائز نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کون سا فتح مکہ کا دن منایا؟ حالانکہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ جس مکے سے بے سر و سامانی کے عالم میں نکالا گیا تھا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے فاتحانہ داخل کرا دیا۔ فتح ایران ہوئی، فتح مصر ہوئی، کوئی دن نہیں منایا گیا۔ تو اسلام میں کوئی جشن آزادی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کا ملک ساری دنیا ہے، صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے۔ ساری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ مسلمان کا ملک ساری دنیا ہے۔ وہ تو ساری زندگی اپنی جد و جہد جاری رکھتا ہے کفر و شرک کو مٹانے کے لیے، اور ہر جگہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، نہ کہ زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے وہ لڑتا مرتا ہے۔ زمین کا ایک ٹکڑا کیا ہے، تو ساری زمین اللہ کی۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے بعض ساتھی بھی اپنے بچوں کو جھنڈے وڈے لے کے دیتے ہیں، باجے لے کے دے دیتے ہیں، جی وہ بجاتے رہے، لوگوں کو پریشان کرتے رہے کہ جی آزاد ہو گئے۔
تو کم از کم جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان عقیدے کی توحید کی سمجھ دی ہے ان کو تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی آزادی نہیں ہے. آزادی ہمیں ہے اسلام پہ عمل کرنے کی، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی. اس کے اوپر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں اور کتنا اللہ کے احکامات سے غفلت کر رہے ہیں، اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اپنی اصلاح کرنے اور صحیح معنوں میں اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی واستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المؤمنین. کوئی سوال ہو کسی بھائی کے ذہن میں تو کوئی وقت ہے ہمارے پاس 15 منٹ انشاءاللہ. یہ سوال کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ وغیرہ پر ہمارے بعض ساتھی جو ہے وہ غیر تصدیق شدہ میٹیریل جو ہے وہ فارورڈ کر دیتے ہیں. کوئی حدیث کا مستند حوالہ نہیں ہوتا یا جو ہے کوئی بغیر حوالے کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے کہ وہی بات ہم فارورڈ کریں، آگے بھیجیں جس کا مستند حوالہ ہو اور مستند بات ہو، قرآن حدیث کے دلائل کے ساتھ ہو، مکمل باحوالہ ہو. اور ہمارے لٹریچر میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں قرآن و حدیث کے بہت سارے دلائل ہیں، ان سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کبھی کوئی ڈاکٹر اسرار کا کلپ فارورڈ کر دیں، کبھی کوئی محمد علی مرزا کا یا کسی اور کا. یہ سارے مشرک لوگ ہیں، ان سے ہمیں کوئی غلط نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنے ساتھیوں کی تقریر ہیں، ان کے درد جس میں ساری اللہ کی توحید ہوتی ہے اور کفر و شرک کا رد کیا جاتا ہے، طاغوت کا انکار کیا جاتا ہے، تو ان چیزوں کو ہمیں فارورڈ کرنا چاہیے. یہ اسی وقت حاصل تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی. تو انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ رب اشرح لی صدری کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، یعنی مجھ میں ہمت دے کہ میں سینہ ٹھوک کر اس کے سامنے یہ دعوت توحید بیان کروں فرعون کے سامنے. اور زبان کی گرا کھول دے یک بہو قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھیں. تو یعنی کہ یہ ان کا کہنا تھا کہ میں جو بات کو زیادہ اچھی طرح سے بیان نہیں کر پاتا ہوں، تو یہ میری صرف مجھے یہ صرف دے دے کہ میری زبان جو ہے وہ زیادہ اچھی طرح سے میری بات ان کے سامنے بیان کر سکے. تو ان کا یہی مقصد معلوم ہوتا ہے کہ بحث و مباحثہ کرنے یا گفتگو کرنے میں جو ہے نا میری تھوڑی کمزوری ہے. غصے کے تیز سے جب وہ ان کے قوم کا ایک آدمی اور سیکٹری لڑ رہے تھے، ان کے قوم کے آدمی نے یہ کہا کہ بھائی میں تو ان کو مدد کے لیے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ دے مارا اور وہ مر گیا. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس سے کوئی بات کرنے یا اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ بھائی کیا مسئلہ ہے بتاؤ تو صحیح، بیٹھ کے حل کرتے ہیں، کیوں لڑ رہے ہو. تو انہوں نے جو ہے وہ براہ راست ایک مکہ ایسا جڑا کہ وہ مر گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باتوں کے ذریعے سے وہ معاملے کو اچھی طرح سے سنوار سکتے ہیں، کلیئر کر سکتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ باتوں کے بجائے
کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا غصے سے جو ہے وہ کام کرا دیا جائے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ فقولا لہو قولا لینا، کہ فرعون سے نرم بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے. تو مطلب یہ ہے کہ اس سے لڑائی جھگڑا یا کوئی وہ سختی والا انداز جو ہے اس سے بات نہ کرنا، بلکہ نرمی سے اسے سمجھانا کہ کوئی بات آ جائے اللہ کی بڑائی کو مان دے، کہاں اپنی بلائی کے تو دعوے کر رہا ہے. تو اپنی طبیعت میں نرمی لانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے درخواست کی. اور اسی دعا میں یہ بھی ہے کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، کہ میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر میرا مقرر کر دے، ہارون اشدد بہ اذری، ہارون کو اس کے ذریعے سے میری پیٹھ مضبوط کر دے. تو ہارون علیہ السلام کو بطور معاون کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نبی بنا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ ہوا افصح منی لسانا، کہ ہارون علیہ السلام مجھ سے زیادہ فصیح اللسانی سے گفتگو کرتے ہیں، یعنی بالکل زبانی سے جو ہے وہ اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں. ذرا بھی جو ہے ان کو کوئی الفاظ ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اس طرح کوئی لوگ بات کرتے ہیں پھر وہ سوچتے ہیں کہ کون سا لفظ بولوں، کون سا بہتر رہے گا، بولتے ہوئے وہ سوچتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل روانی سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ 2 افراد آئے اور انہوں نے کوئی گفتگو کی تو لوگ ان کی گفتگو سے بڑے متاثر ہوئے کہ بڑا جو ہے یعنی کہ زبان دان یہ لوگ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا من البیان للسحر، کہ بعض بیان بھی جادو کی تاثیر رکھتے ہیں. یعنی کوئی بولتا ہے تو بعض اوقات ایسا اس کا انداز ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ سنتے جائیں، یہ بولتا جائے اور ہم سنتے جائیں. اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ کب چپ کرے گا، ایک رات جو ہے وہ دماغ کھا لیا اس میں. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. صالح علیہ السلام کی قوم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وکانہ فی المدینہ خاتو راہتی یفسدون فی الارض ولا یصلحون، کہ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے. یعنی کہ وہ اکیلے نہیں تھے، اپنے اپنے ان کے گینگ تھے، گینگسٹر تھے. اور یعنی صالح علیہ السلام کے وہ خلاف تھے جو کہ اصلاح نہیں کرنا چاہتے تھے اور زمین میں فساد پھیلاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا قالو، تو ان جتھے کے سرداروں نے مل کر ایک میٹنگ کی اور یہ کہا کہ تقاسموا باللہ، اللہ کی قسم کھا کے یہ عہد کرو کہ لنبیتنہ وأہلہ، کہ صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم رات کو ایک دم حملہ کریں گے، اس کو قتل کر دیں گے، اس کے سارے گھر والوں سمیت. ثم نقول لولیہ، پھر جو شخص ان کے خون کا مطالبہ دے کے کھڑا ہوگا کوئی ان کے قبیلے کا کہ بھئی ہمارا آدمی مارا ہے، ہمارے لوگ مارے ہیں آپ نے، اب اس کا قصاص ہونا چاہیے، تو ہم یہ کہہ دیں گے ولی یہی کہ ماں شہیدنا مہلکا آلی، کہ ہم تو جائے مقروع پر موجود ہی نہیں تھے. تو بہرحال اس کی کوئی حدیث میں تفصیل نہیں آتی ہے. 9 جتھے داروں کا ذکر آتا ہے کہ 9 یہ جو ہے گروپ تھے، گینگسٹر تھے جو کہ فساد پھیلایا کرتے تھے.
یعنی اس طرح کا کوئی واقعہ کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں سمندر کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ سمندر میں جو میری مخلوق ہے اس کو ایک وقت کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ ایسا کوئی واقعہ جو ہے نہیں ہے، ایسے ہی لوگوں نے گھڑا ہوا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اچھا چیزیں کھلاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے سمندر کے کنارے بہت بڑا دسترخوان لگایا اور ہزاروں من کھانے پینے کی اشیاء انہوں نے رکھی اور جو ہے دعوت دی کہ بھائی آؤ بھائی سمندری مخلوق آ کے کھانا کھا لو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مچھلی نے آ کے وہ سارا ہڑپ کر لیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نادم ہوئے کہ بھائی میں اللہ کے مخلوق کو نہیں کھلا سکتا، اللہ ہی کھلا سکتا۔ یہ بھی بیکار کے افسانے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم اللہ کی مخلوق کو کھلا سکتے ہیں، ہم خود اللہ کے محتاج ہیں۔ تو نبی سلیمان علیہ السلام کیسے یہ تصور کر لیں گے کہ میں اللہ کی مخلوق کو کھلا سکتا ہوں؟ نبی تو ظاہر ہے کہ زیادہ اللہ کی پہچان رکھنے والا اور اللہ سے لڑنے والا ہوتا ہے۔ ہاں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں آج رات اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا اور پھر وہ جو اولاد ہوگی اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرے گی۔ تو ان میں جو ہے ان کے ایک صحابی نے کہا پھر انشاءاللہ، آپ کہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ تو الفاظ ہے فلم یقل، انہوں نے نہیں کہا، یعنی کہ ایسا نہیں کہ جان بوجھ کے نہیں کہا بلکہ وہ توجہ دلائی اور ان کی توجہ اس طرف نہ ہو سکی، وہ کہنا بھول گئے۔ تو اس طرح سے نہ ہو سکا جیسا کہ انہوں نے کہا تھا۔ تو یہ صحیح بخاری میں واقع موجود ہے۔ اذان کا وقت ہو گیا۔ أقول ما لي وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين